سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں، وزیر اعظم عمران خان کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ٹیلی فون، سعودی عرب کا بلین ٹری سونامی منصوبے میں شراکت داری کی خواہش کا اظہار۔ مزید بتائیں گے عبدالقادر۔ جی عبدالقادر۔ دیکھیے، اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ٹیلی فون کیا ہے۔ آج یہ بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ کچھ دیر پہلے وزیر اعظم کی جانب سے ایک خط تحریر کیا گیا تھا سعودی ولی عہد کے نام، اور اب سے چند لمحات پہلے یہ اہم رابطہ ہوا ہے، اور یہ رابطہ سعودی ولی عہد کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو ٹیلی فون کر کے کیا گیا ہے۔ اور اس ٹیلی فونک گفتگو کے دوران پہلے تو وزیر اعظم کی طبیعت دریافت کی گئی ہے، کورونا کی جو صورتحال رہی اس پر انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا وزیر اعظم کی جلد صحت یابی کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ کل ایک بڑا انیشیٹو لانچ کیا گیا ہے سعودی عرب کی جانب سے، گرین انیشیٹو، جس کے تحت 10 ارب درخت لگانے کا انہوں نے منصوبہ بنایا ہے، تو اس سارے معاملے پر پاکستان کے ساتھ کولیبریشن کی خواہش کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ تو میری اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم سے بھی بات ہوئی، جو اس ٹیلی فونک گفتگو کے دوران وہاں پر موجود بھی رہے، اور انہوں نے تصدیق کی اور یہ کہا کہ سعودی عرب نے پاکستان کے تجربات سے سیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور اس بات پر اتفاق طے پایا ہے کہ دونوں ممالک۔ ٹھیک ہے عبدالقادر، آپ نے ہمیں تفصیلات دی۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، ان سے جانتے ہیں اس اہم رابطے کے بارے میں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، فرمائیے گا کہ جو رابطہ ہوا ہے کن کن اہم امور پر بات ہوئی ہے، کیا ڈسکس ہوا؟ دیکھیے، سعودی ولی عہد جو ہے ان کا اور وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب کا آپس میں بہت ایک برادرانہ تعلق بھی ہے، اور انہوں نے وزیر اعظم صاحب کی صحت کا دریافت کیا، اور ان کے لیے شاہ سلمان بن عبدالعزیز خادم الحرمین الشریفین اور سعودی عرب کی عوام کی طرف سے محبت اور نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور محترم جناب وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنی طرف سے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے محبت اور احترام جو پاکستانی قوم کا جو تعلق ہے عرض حرمین شریفین کے ساتھ، اس کا اظہار کیا۔ اور اس کے بعد جو ابھی 2 دن پہلے سعودی عرب کے ولی عہد جو ہے انہوں نے ایک منصوبہ، ایک ویژن اور ایک اعلان کیا ہے کہ 40 ارب درخت جو ہے مشرق وسطیٰ میں اور 10 ارب درخت جو ہے وہ سعودی عرب میں لگانے کا۔ تو چونکہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کبھی ایک ویژن ہے گرین پاکستان جس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب نے اس میں اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا، اور سعودی ولی عہد نے یہ کہا کہ ہم آپ کے تجربات سے اور آپ کی جو کوششیں ہیں ان سے استفادہ کریں گے، اور ان سے ہم جو ہے مستفید ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رابطہ ہے یہ ایک پاکستان سعودی عرب تعلقات کی مضبوطی اور استحکام کا رابطہ ہے۔ یہ رابطہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے عرب اسلامی ممالک کے ساتھ اقتصادی، معاشی اور سیاحتی اور مذہبی میدان میں اس کی مضبوطی کا ایک رابطہ ہے، اور الحمدللہ اس دونوں ملکوں کے درمیان پاکستان انشاءاللہ اس سے مزید تعلقات بہتر ہوں گے اس رابطے سے۔ بہت شکریہ آپ کا علامہ طاہر اشرفی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پنجاب میں کورونا کے بگڑتی صورتحال پر حکومت کا ایکشن، 1 اپریل سے متاثرہ اضلاع میں مؤثر لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے بتایا کہ شادی بیاہ کی تقریبوں پر مکمل پابندی ہوگی، بازار شام 6 بجے بند کر دیے جائیں گے، ہفتے میں 2 دن دکانیں بند رہیں گی، پارک بھی بند ہوں گے، ریسٹورنٹس میں صرف ٹیک اوے کی اجازت ہوگی۔ لاہور میں میٹرو، اورنج لائن، سپیڈو سروس نہیں چلے گی۔ 1 اپریل سے وہ اضلاع جہاں کورونا کی شرح 12% سے زائد ہے، افیکٹو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن 11 اپریل تک جاری رہے گا۔ شادی کی تقریبات کے اجتماعات پر مکمل پابندی ہوگی، جہال بند ہوں گے، انڈور اور آؤٹ ڈور کسی قسم کی تقریبات کی اجازت نہیں ہوگی۔ ماس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، آرنج ٹرین اور سپیڈو وغیرہ شامل ہیں۔ ہوٹلوں اور ریسٹوران میں انڈور اور آؤٹ ڈور ڈائننگ پر پابندی ہوگی، ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری سروس کی اجازت رہے گی۔ سپورٹس، کلچرل ایکٹیویٹیز، دیگر جتنی تقریبات ہوں گی ان پر پابندی برقرار رہے گی۔ پارکس بند رکھے جائیں گے۔ کمرشل ٹائمنگ دکانوں اور بازاروں کی ٹائمنگ 6 بجے تک ہوگی، ہفتے میں 2 دن دکانیں بند رہیں گی۔
कोरोना वायरस मुल्क भर में तेजी से फैलने लगा। 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह 11% से जायद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फैलाव तशवीशनाक होने लगा। स्वात में शरह 23, पेशावर 22 और नौशहरा में 19% तक पहुंच गई। लाहौर 17, फैसलाबाद, रावलपिंडी 15, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, मालाकंड और सोआबी 12, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन में मुस्बत केसेस की तादाद 10% हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 15% से बढ़ गई। फैसलाबाद में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर पकड़ धकड़, मौके पर ही सजाएं दी जाने लगी। मास्क ना पहनने वाले 2 शहरी हवालात भेज दिए गए। शहर में डिप्टी कमिश्नर खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एसओपीज का मुआयना कर रहे हैं। फैसलाबाद में कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासर 19 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। शहरी इसके बावजूद एसओपीज पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं। जनरल बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजारों समेत रश वाले मकामात पर लोग ना तो समाजी फासले का ख्याल रख रहे हैं और ना ही मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मास्क न पहनने पर तांदलेवाला में 2 शहरियों नवीद और सज्जाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। जनाब क्लब चौक में एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को दीवार के साथ 1 घंटा खड़ा रखने की सजा दी गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना है कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। जो एसओपीज की खिलाफ वर्जी करेगा इसको जुर्माना या सजा होगी। जो शख्स मास्क नहीं पहनेगा उसके खिलाफ हम एफआईआर भी करवाएंगे और उसको कानूनी तौर पे जो उसकी सजा है वो भी मिलेगी। आने वाले दिनों में अवाम ने एसओपीज पर अमल दरामद ना किया तो कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद और अमवात में रिकॉर्ड इजाफा होने का खदशा है। शहरियों को चाहिए मास्क पहने और मुनासिब फासला रखें ताकि खतरनाक वबा से बचाव मुमकिन बनाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ मोहम्मद काशिफ, ARY न्यूज़, फैसलाबाद। खैबर पख्तूनख्वा के मजीद 6 अजला में स्कूल बंद करने का फैसला। वजीर तालीम शहराम तरकई का कहना है कि कोरोना के फैलाव की वजह से खैबर, शांगला, बाजोड़, एबटाबाद, डीर अपर, हरीपुर में स्कूल बंद कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट बंद करने जा रहे हैं। बाजोड़, खैबर, शांगला, डीर अपर, एबटाबाद, हरीपुर, यहाँ पे सारे स्कूल्स बंद रहेंगे। कोशिश है कि स्कूल हम जल्द से जल्द खोलें, लेकिन बच्चों की सेहत, टीचर की, स्टाफ की सेहत प्रायोरिटी नंबर 1 है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि जब हम कहते थे कि एहतियात करें तो कप्तान और वज़रा मजाक उड़ाते थे। अब इमरान खान भी कह रहे हैं कि कोरोना फैल रहा है, एहतियात करें। कहते थे गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकले। कप्तान भी हमारा मजाक उड़ाते थे और कप्तान के जो बहुत सारे वुज़रा और तर्जुमान हैं वो भी ये कहते थे कि सिंध हुकूमत मईशत के खिलाफ साजिश कर रही है। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान कह रही है कि अब अगर किसी ने एसओपीज की वायलेशन की तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। परसों रात की तस्वीर थी, वो शादियों की महफिल में बैठी हैं, कोई मास्क नहीं लगाया हुआ। चीनी कंपनीज वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किसी सूबाई हुकूमत के साथ डील नहीं कर रहे और हमें उन चीनी कंपनीज ने कहा वफाकी हुकूमत की एनओसी ला दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें वफाकी हुकूमत ने इजाजत नहीं दी। वजीर आजम से करंतना में हलीम आदिल शेख की मुलाकात। हलीम आदिल शेख ने गिरफ्तारी के दौरान पेश आई सूरत हाल से वजीर आजम को आगाह किया। मुलाकात में सिंध हुकूमत के रवैये और सूबाई मामलात पर भी मुशावरत की गई। वजीर आजम से अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली की गिरफ्तारी के बाद ये पहली मुलाकात थी। वजीर आजम ने मामले की तफसीलात जानने के लिए हलीम आदिल शेख को खुसूसी तौर पर बुलाया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची में शब बारात के मौके पर ईसा नगरी कब्रिस्तान आने वाले रास्तों पर शदीद ट्रैफिक जाम है। प्यारों की खबरों पर फातिहा के लिए आने वाले शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद जानेंगे असगर उमर से। हम कराची शर्की के इलाके ईसा नगरी में मौजूद हैं, जहां हम शब बारात के मौके पर लोग अपने प्यारों को फातिहा खानी के लिए कब्रिस्तान में बड़ी तादाद में आते हैं, फूल निछावर करते हैं। लेकिन सूरत हाल यहाँ ये है कि उनको आने में इंतहाई दुश्वारी का सामना है। ट्रैफिक की बहुत अबतर सूरत हाल है, तवील कतारें लगी हुई हैं और जो स्टेडियम से ब्रिज उतर रहा है वहाँ पर भी गाड़ियों की बड़ी कतारें हैं। लोगों को लियारी एक्सप्रेस पर भी जाने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक के इंतजाम की वजह से यहाँ ट्रैफिक पुलिस हमें नजर आ रही है, लेकिन पूरी इंतजामिया ने इससे पहले इंतजाम नहीं किए कि गाड़ियों को कतार से कराया जाए। फौरी और हंगामी किस्म के जो नौइयत के इंतजाम हैं उसकी वजह से ट्रैफिक उस तरह मुकम्मल कंट्रोल में नहीं आई है जिस तरीके से लोग पुरसकून तरीके से आकर कब्रिस्तान में अपने प्यारों को फातिहा खानी और फूल निछावर कर सकें।
پھول دکھ میں بھی کام آتے ہیں اور سکھ میں بھی. معاشرتی اور مذہبی اعتبار سے دونوں ہی جگہوں پر ان کا استعمال خوب ہوتا ہے, خاص طور پر مذہبی تہواروں میں. مزید بتا رہے ہیں محمد عدنان اس رپورٹ میں. پھول جو دکھ میں بھی کام آتے ہیں اور سکھ میں بھی, خاص طور پر مذہبی تہواروں میں ان کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے. ہم ادھر آتے ہیں قبرستان میں, اپنے پیاروں کو پھول چڑھاتے ہیں. ہمارے پیارے جب ہم سے دور ہو جاتے ہیں تو مطلب ان سے ملنے کی خواہش جب ہوتی ہے ہم ادھر آ جاتے ہیں, بس ان کی قبر وغیرہ پہ پھول وغیرہ چڑھا دیتے ہیں. شب برات کے موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دینے کے لیے ہمیشہ اپنے ساتھ پھول لے کر آتے ہیں اور ان کو اپنے پیاروں کی یاد میں قبروں پر نچھاور کرتے ہیں, جبکہ یہ اپنے مرحومین کے ساتھ محبت کے اظہار کا مظہر بھی ہوتا ہے. عبادت کی رات ہے, اس لیے ہم یہاں پہ قبرستان آتے ہیں, اپنے پیاروں کی قبروں پہ پھول چڑھاتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں. ہمیں دلی سکون ملتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے ہمیں. اپنے پیاروں کی قبروں پہ آتے ہیں, یہاں پر پھول چڑھاتے ہیں, فاتحہ خوانی کرتے ہیں. اپنے پیاروں سے آ کر جناب ملتے ہیں, مل کر جاتے ہیں, یہاں پر دعا مانگتے ہیں, پھول وول ڈال کر سکون ملتا ہے, دل کو راحت ملتی ہے. پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو ماحول کو بھی معطر کر دیتی ہے. اس کے ذریعے وہ اپنے پیاروں کی ارواح کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کے پیاروں کی ابدی زندگی بھی ان پھولوں کی طرح مہکتی رہے. اور یہاں پر ایک اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ سے قلمدان واپس لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور حماد اظہر اب نئے وزیر خزانہ ہوں گے. تو یہ بڑی اہم اپڈیٹ ہے کیونکہ اسی حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ اس سے پہلے سینٹ الیکشنز کے موقع پر حفیظ شیخ صاحب کو سینیٹر بنانے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد ان کو کنٹینیو رکھنا تھا, لیکن اب حماد اظہر صاحب کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. عبدالقادر مزید تفصیلات دیں گے, بتائیے گا جی. لیکن وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا وزیر اعظم عمران خان نے فیصلہ کیا تھا. اسی فیصلے کی یہ کڑی ہے, حماد اظہر کو وفاقی وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے. اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عبدالحفیظ شیخ جو اس وقت مشیر خزانہ کے عہدے پر کام کر رہے تھے, ان کو ان کے عہدے سے ہٹائے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ آخری تبدیلی نہیں ہے اور بہت سی تبدیلیاں اس وقت پائپ لائن میں ہیں. شبلی فراز سے متعلق بھی بہت اہم فیصلہ کچھ ہی دنوں میں متوقع ہے. وزارت اطلاعات کے حوالے سے بھی اہم ڈیولپمنٹ ہونی ہے. آج وزیر اعظم کی زیر صدارت کچھ دیر پہلے ہی ایک اہم اجلاس ہوا ہے جس میں اہم رہنما شریک ہوئے ہیں اور ذرائع نے بتایا ہے کہ وزارت اطلاعات میں بھی تبدیلیوں کا امکان ہے. شبلی فراز وزیر اطلاعات کے عہدے پر رہیں گے یا نہیں, ابھی تک اس بارے میں فیصلہ نہیں ہوا, لیکن یہ فیصلہ بڑا سامنے آیا جو وزیر خزانہ کے حوالے سے کیا گیا اور حماد اظہر کو اب وزارت خزانہ کا قلمدان دیا جائے گا. ان حوالے سے حکومتی ارکان کی جانب سے بھی تصدیق کی جا رہی ہے. فیصل جاوید اور دوسرے کچھ لوگ ہیں, ان کے ناموں پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی کابینہ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. خاص طور پر فاروق حبیب کا نام بھی زیر غور ہے. تو یہ تبدیلیاں آئندہ چند دنوں میں متوقع ہیں. وزارت اطلاعات اور وزارت خزانہ میں یہ بڑی تبدیلیاں ہونی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم تبدیلی ہوگی, جو ندیم بابر کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے ان کی جگہ پر اب کون آئے گا, اس بارے میں غور کیا جا رہا ہے. اور اطلاعات یہ ہے کہ شاید شبلی فراز کو ان کے عہدے پر ریپلیس کر دیا جائے. تو یعنی کہ اسپیشل ایڈوائزر یا پھر وزیر بنا دیا جائے گا وہاں پر. جی ہاں, اس بارے میں سوچ بچار جاری ہے اور عین امکان ہے کہ کابینہ کا اجلاس جو منگل کے روز ہونا تھا وہ پوسٹ پون کر کے چونکہ جمعرات کو کر دیا گیا ہے, تو جمعرات کے دن تک ان چیزوں کی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے. بعض حلقے فواد چودھری صاحب کا نام بھی لے رہے ہیں کہ ان کو وزارت اطلاعات کے عہدے پر لانا چاہیے, لیکن فواد چودھری کی یہ رائے ہے کہ اگر ان کو اس عہدے پر لانا ہے تو پھر ایڈیشنل چارج ان کو دیا جائے. وہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت ڈسکشن ٹھیک ہے. بہت شکریہ عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ بڑی اہم اپڈیٹ ہے کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب جو کہ پہلے وزیر اعظم پاکستان کے اپریل 2019 سے دسمبر 2020 تک ان کے ایڈوائزر تھے مالی امور پر, وزیر خزانہ کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہے تھے. بعد ازاں انہیں وزیر بنایا گیا, وفاقی وزیر, کیونکہ ایک آئین میں یہ شک موجود ہے کہ 6 مہینے تک کسی بھی شخص کو وفاقی وزیر کا عہدہ دیا جا سکتا ہے. پھر انہیں سینیٹر بنانے کے لیے بھی کوشش کی گئی لیکن اب انہیں ہٹا دیا گیا. اور حماد اظہر صاحب جو کہ ریونیو ڈویژن میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا, اپنی جو صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور اس کے بعد منسٹر آف اسٹیٹ رہے تھے, پھر فیڈرل منسٹر برائے ریونیو بنے, اور ایف اے ٹی ایف کے ساتھ جو ان کی میٹنگز ہوئی, جو ان کا کردار رہا, اس حوالے سے اس سے وزیر اعظم پاکستان بہت زیادہ خوش تھے. کئی بار انہوں نے حماد اظہر کی صلاحیتوں کی تعریف بھی کی اور اب ہم نے دیکھا کہ اس کا ثمر بھی ان کو مل گیا کہ ان کو وفاقی وزیر برائے خزانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ایک بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.
Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen